بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بابا جی نے ایک امرود دیا جس کا کھانے سے انسان کی کیفیت ہی بدل گئی، اتنا تصرف، اتنا کمال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا پہ زور لگاتے رہے، منتیں کرتے رہے، کہتے ہیں میں پیٹیوں پہ بیٹھا اور جگہ بناتا ہوا اپنے چچا کے سرہانے تک پہنچا، ہر طرح کی منت کر لی، لیکن چچا نے کہا اخترت النار علی العار، میں جہنم برداشت کر لوں گا، برادری کا ناک نہیں کٹوا سکتا۔ تو یہ کمال رسول اللہ کو نہ تھا؟ اللہ کے نبی تو دعا کرتے تھے، یا مصرف القلوب یا مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والا تو اللہ ہے۔ میں یہاں ایک شعر آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں اور شاید اس کے لیے یہ نصیحت کا باعث بن جائے۔ نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیبوں پہ جو ہی نظر، پڑی اپنے عیبوں پہ جو ہی نظر، تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، توصیف ملتانی کا کلپ آپ نے سنا۔ توصیف غیر مقلد صاحب چچا ابو طالب کی وفات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا واقعہ حدیث شریف کی مختلف کتابوں میں موجود ہے، اور یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ ابو طالب کفر کی حالت میں مرا، لیکن ابو طالب کا جو جواب آپ نے نقل کیا ہے وہ ہمیں کسی حدیث کی کتاب میں نظر نہیں آیا۔ لہذا اب میدان میں آ کر ذرا ہمیں بھی حدیث شریف کی اس کتاب کا نام بتا دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دعوت توحید کے جواب میں ابو طالب نے کہا اخترت النار علی العار۔ محترم سامعین، جب آپ پہلی نظر توصیف غیر مقلد کو دیکھتے ہوں گے تو شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ موصوف بہت بڑے فضیلت الشیخ ہیں اور عربی لباس میں ملبوس فضیلت الشیخ کو عربی زبان پر بہت دسترس ہے، لیکن موصوف کی عربی دانے کی حقیقت آپ کو معلوم ہوگی تو اب وہ کہانی یاد آئے گی جس میں ایک لڈا شیر کی کھال اوڑے آبادی میں آ جاتا ہے۔ بہرحال توصیف ملتانی نے ابو طالب کی طرف جو عربی جملہ منسوب کیا ہے اس کا پہلا لفظ اخترتو واحد متکلم ماضی کا صیغہ ہے جس میں ہر حال میں زیر پڑی جاتی ہے، لیکن عربی لباس میں ملبوس فضیلت الشیخ نے الف پر صبر پر ڈالی اور اخترتو کو اخترتو پڑھا۔ عربی زبان کی جو کتاب ہے دنیا میں موجود ہے، یس زمین کے چہرے پر جو عرب ممالک موجود ہیں وہاں تو ہمیں کہیں بھی اس عربی کا سراغ نہیں ملا جس میں اخترتو کو اخترتو پڑھا جاتا ہو۔ ہاں، خانے وال کی کسی پنڈ میں ایسی عربی پڑھی جاتی ہو تو ہو سکتا ہے۔ غوث توصیف ملتانی صاحب کے ذمہ یہ دو حوالے قرض ہیں۔ نمبر 1، ابو طالب کا یہ جواب حدیث شریف کی کسی کتاب میں دکھا دیں۔ نمبر 2، ایسی کسی لغت کی کتاب یا اس ملک کا نام بتا دیں جہاں اخترتو واحد متکلم ماضی کا صیغہ الف کی صبر سے موجود ہو۔ توصیف ملتانی کے اندھے مقلدین و مداحین تمہارے فضیلت الشیخ توصیف کی تحقیق تو اشکرا ہو چکی، تم لوگوں کی تحقیق کا بھی پتہ چل گیا کہ آج تک کسی نے تحقیق کر کے اپنے اس فضیلت الشیخ سے نہیں پوچھا کہ توصیف صاحب ابو طالب کا یہ جوابی جملہ تو ہمیں کہیں نہیں ملا، آپ نے جس کتاب میں پڑھ کر ہمیں بتایا ہے اس کا نام بھی ہمیں بتا دیں۔ لیکن چلو اگر آج تک یہ سوال نہ کر سکے تو کم از کم اب تو یہ تقریر میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر شیخ صاحب آپ نے یہ جواب دے کر جان چھڑانے کی کوشش کی کہ تحقیق کر کے بتاؤں گا تو آپ کہیے جناب ہم سامعین کا کیا قصور ہے کہ آپ بلا تحقیق ہمیں تقریر کرنے آ جاتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو ہمیں اس چرسی کا لطیفہ بھی سنا دیں جو استنجا پہلے کر لیتا تھا اور رفع حاجت بعد میں کرتا تھا۔ توصیف صاحب، یہ الفاظ ہماری مسجد کے امام صاحب اکثر دعا میں بولتے ہیں، لیکن وہ یا مقلب القلوب
اور یا مصرف القلوب میں با اور فا پر زبر پڑھتے ہیں۔ جب میں نے آپ کی تقریر میں با اور فا پر پیش سنی تو میں نے کنفرم کیا تو پتہ چلا کہ یا حرف ندا کے بعد والے لفظ پر زبر پڑھی جاتی ہے۔ اس پر پیش پڑھنا بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد تو میں آپ کو جب بھی عربی لباس میں دیکھتا ہوں تو آپ مجھے بہروپیے سے لگتے ہیں۔ بقول شاعر عربی کی عبارت پڑھ نہ سکے، عربی کی عبارت پڑھ نہ سکے، اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، مفہوم کتاب و سنت کا خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ اور یہاں میں اردو کا شعر بھی ایک عرض کر دوں، ایاں سب بے احوال، ایاں سب بے احوال توصیف کا ہے، ایاں سب بے احوال توصیف کا ہے، کہ تیل اس میں جو کچھ تاج، کہ تیل اس میں جو کچھ تھا سب جل چکا ہے۔